الحمدللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 225 آیات کی تفسیر بیان ہو گئی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 کی تفسیر بیان ہوگی۔ سب سے پہلے ایک تمہیدی بات عرض کروں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ان آیات کی تفسیر سمجھنا آسان ہوگا۔ وہ بات یہ ہے کہ جو دین کا ضروری علم ہے اس میں نکاح کے متعلقہ مسائل بھی ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت کو نکاح کے متعلق، طلاق کے متعلق بھی ضروری احکامات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو شریعت نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں تو ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ نکاح یہ خالی صرف اپنے خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو جیسے ہر عبادت کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں تو بالکل ایسے ہی نکاح کے بھی اصول اور ضوابط ہیں۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بعض اوقات ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ساری زندگی پھر بدکاری کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ضروری مسائل ہوتے ہیں اور یہ دین کا ضروری علم ہے۔ یہ ہر مسلمان کو ان مسائل کا علم ہونا چاہیے، ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ضروری بات ہے۔ تو یہاں جو مسئلہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو بیان فرمایا ہے یہ بھی ایک دین کا ضروری مسئلہ ہے جس کا تعلق خاوند اور بیوی کے بارے میں ہے، خاوند اور بیوی کے حوالے سے ہے۔ تو اس لیے وہ مسئلہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے آیت نمبر 226 اور 27 میں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، مطلب یہ کہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، وہ قسم اٹھا لیتا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو شریعت میں کہتے ہیں ایلا، مسئلہ ایلا۔ یہ ایلا ہے کہ کوئی بندہ یہ قسم اٹھا لے کہ جی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اب اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ قسم اٹھاتا ہے لیکن اس میں کوئی مدت مقرر نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہے جی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ توجہ فرمانا ذرا، توجہ سے بات سنیں گے نا، یہ مسئلہ تب سمجھ آئے گا۔ کوئی مدت مقرر نہیں کرتا، بس کہتا ہے جی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لیتا ہے، کوئی اس میں وقت مقرر نہیں کرتا۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن اس میں 4 مہینے کی مدت مقرر کر دیتا ہے، مطلب 4 مہینے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جیسے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی ازواج مطہرات سے کسی وجہ سے ناراض ہوئے تو نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ کی قسم اٹھائی کہ میں 1 مہینہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد 29 دن ہوئے تو نبی علیہ السلام بالا خانے سے نیچے اتر آئے اور ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے کمروں میں، حجروں میں۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو 30 دن پورے نہیں ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مطلب کہ نبی علیہ السلام نے وہ جو مہینہ شمار فرمایا وہ چاند کے اعتبار سے شمار فرمایا، تو فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، جیسے 30 کا ہوتا ہے تو 29 کا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے دوسری صورت۔ اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ اصل میں شریعت نے بعض معاملات میں کچھ گنجائش رکھی ہے، جیسے فرمایا بھائی تینوں طلاقیں اکٹھی نہ دو تاکہ تمہیں سمجھنے سوچنے کا موقع مل جائے، 1 مہینے کے بعد ایک، دوسرے مہینے کے بعد پھر دو، ہو سکتا ہے صلح کی صورت نکل آئے۔ ایسے ہی شریعت کہتی ہے کہ اگر بیوی تمہارے کچھ نافرمان بھی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ تم بالکل قطع طلقی کر دو اور یا یہ ہے کہ اسے طلاق دے دو، بلکہ اگر سمجھتے ہو کہ بیوی بار بار نافرمانی کر رہی ہے تو ایک سزا یہ بھی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ بھی اس میں اتنی گنجائش ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ بستر ان کے جدا کر دو کچھ عرصے کے لیے تاکہ انہیں احساس ہو اور ممکن ہے کہ وہ اپنی وہ جو نافرمانی اس سے باز آ جائے۔ بہرحال دوسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینے کی کوئی بندہ مدت مقرر کرے کہ 4 مہینے میں نہیں جاؤں گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ وقت وہ بول دیتا ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ 4 مہینے سے زیادہ وقت کوئی مقرر کر کے کہہ دیتا ہے جی اتنا وقت میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اچھا یہ جو 3 صورتیں ہیں، میں نہیں جاؤں گا یا 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا یا 4 مہینے سے زیادہ کی مدت مقرر کرتا ہے، تو اب ان صورتوں میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ بندہ ان تینوں صورتوں میں جو آپ نے ابھی سن لی ہیں، تینوں صورتوں میں اگر 4 مہینے کے اندر اندر وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے، اب اسے کفارہ دینا ہوگا اپنی قسم کا۔ کل میں نے عرض کر دیا تھا قسم کا کفارہ کیا ہے، اور جانا بھی چاہیے، ایسی قسم توڑنی چاہیے۔ شریعت نے ایسی قسم کی وہ تائید نہیں کی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو قسم توڑ دیں، بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ 3 صورتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی وقت مقرر نہیں کرتا یا 4 مہینے کی مدت مقرر کرتا ہے یا 4 مہینے سے، ان 3 صورتوں میں
4 مہینے کے سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم ٹوٹ جائے گی اور اسے کفارہ دینا ہوگا۔ اتنی بات سمجھا گیا آپ کو؟ اور ایک چوتھی صورت بھی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم وہ مدت مقرر کرتا ہے، 4 مہینے سے کم، تو 4 مہینے سے کم 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم اٹھا لیتا ہے۔ اب اس صورت میں اگر وہ جو مدت اس نے مقرر کیا اس سے پہلے چلا جائے یا بعد میں چلا جائے، نہ ہی اس کی کوئی کفارہ ہے، نہ ہی وہ قسم ٹوٹنے والی کوئی بات ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ پہلی 3 صورتوں میں 4 مہینے سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اب اسے اپنے قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر پہلی 3 صورتوں میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا اور 4 مہینے گزر گئے، 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، تو اب یاد رکھو کہ اب اس خامد اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی سخت طلاق کہ جس میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے لیے دوبارہ اگر وہ خامد بیوی بننا چاہتے ہیں تو نکاح جدید ہوگا، نیا نکاح ہوگا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، 4 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں جی یہ کون سی بات ہے، پھر وہ خامد بیوی کی طرح رہنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ خامد بیوی بننا چاہتے ہیں تو نکاح جدید کریں، نیا نکاح کریں، ورنہ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہو گیا؟ بولو، ختم ہو گیا۔ اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، وہ طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر اور بھی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس میں کئی لوگ جھگڑا ہو رہا ہے نا، تو میری طرف سے فارغ ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو الفاظ کہہ دیتے ہیں جا تو میرے لو فارغ ہے۔ اب بعد میں کہتے ہیں جی ہم نے طلاق، بے شک طلاق کا لفظ نہیں بولا لیکن اس لفظ سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، بات سمجھا رہی ہے؟ ایسے بہت سارے اور الفاظ ہوتے ہیں، جا تو یہاں سے نکل جا، جا تو میری طرف سے فارغ ہے، یا لڑائی کے دوران ایسا لفظ بول دیا جس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر وہاں طلاق کی بحث ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی اور بیوی کو فارغ کرنے کی گفتگو ہو رہی تھی، اب اس لفظ سے طلاق ہو جائے گی۔ اور اگر کسی اور معاملے پہ لڑائی ہو رہی تھی تو پھر اگر ایسا لفظ بولا جس کے 2 معنی بن سکتے ہیں تو پھر اسے پوچھا جائے گا کہ تیری کیا مراد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونے ضروری ہیں۔ جیسے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ بھی 4 مہینے تک اگر نہیں گئے، 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو اب کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پھر مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ بات یہ لکھی ہے کہ یہ 4 مہینے کی مدت شریعت نے کیوں مقرر کی ہے؟ یہ اس لیے مقرر کی ہے کہ ایک عورت 4 مہینے تک اپنے خاوند کے بغیر صبر کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں رات کو گشت کرتے تھے نا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے، کسی کو کوئی مشکل پریشانی ہو تو آپ رات کو نا مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک دن ایک گھر سے گزرے تو ایک عورت، اس کا خاوند جہاد پہ گیا ہوا تھا، اور وہ عورت اپنے خاوند کی یاد میں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی تھا کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو پھر میں اس گناہ میں ملوث ہو جاتی، لیکن اللہ کا مجھے ڈر ہے اس وجہ سے۔ تو اب امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ بڑے پریشان ہوئے، اور آپ نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے واضح لفظوں میں پوچھا کہ میری بہن یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنا عرصہ وہ رہ سکتی ہے اور صبر کر سکتی ہے؟ تو پھر ان کی بہن نے بتایا کہ 4 مہینے تک۔ تو پھر آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ آج کے بعد جتنے مجاہدین ہیں ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ معاذ جنگ سے 4 مہینے کے بعد اپنے گھر میں ضرور آئیں۔ آپ نے یہ قانون بنایا، بات سمجھا رہی ہے؟ آپ نے یہ قانون بنا دیا، تو اس لیے 4 مہینے کی شریعت نے مدت رکھی ہے، یہ بات سمجھا رہی ہے؟ اب کئی لوگ ہوتے ہیں 15 20 سال وہ باہر ملکوں میں لگاتے ہیں، بات سمجھا رہی ہے، پیسہ کمانے میں، اور پیچھے خاوند اپنے بیویاں جو ہوتی ہیں اور بچے ہوتے ہیں ان کے حقوق کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اصل میں وہ زندگی کا مقصد لوگ پیسہ بنا لیتے ہیں، اور یہ نہیں انہیں پتہ ہوتا کہ قیامت والے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا تمہیں کہ تمہاری بیوی تھی، تم نے اس کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ بہرحال یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ سارے بولے؟ اس لیے شریعت نے 4 مہینے کی، 4 مہینے نہیں گیا تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ اصول شریعت نے بیان کر دیا، اور یہ اصول ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے ہیں، مطلب قسم اٹھا لیتے ہیں کہ 4 مہینے ہم نہیں جائیں گے، کوئی ناراضگی ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، اس کی وجہ سے قسم اٹھا لی۔ تربص 4 اشہر، تو
وہ انتظار کریں 4 مہینے. فَإِنْ فَاؤُوا بس اگر وہ لوٹ آئیں، مطلب کہ 4 مہینے سے پہلے ہی اپنے بیوی کے پاس چلے جائیں تو قسم ٹوٹ کے کفارہ دے دیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں. جو ان سے غلطی ہو گئی، قسم اٹھا لی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر طلاق کا ہی ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، 4 مہینے گزر گئے، تو اب فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. جو معاملہ اس نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اب وہ طلاق بائن ہو جائے گی، اب نکاح جدید کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق. آمین.